السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الدرس الثالث کے ساتھ آج ہم حاضر ہیں۔ تیسرا سبق ہے۔ اس سبق کو سمجھنے سے پہلے کچھ ضروری باتیں سمجھنی ہیں۔ آئیے پہلے وہ باتیں سمجھتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم اپنا لیسن سمجھیں گے۔ دیکھیں، جتنی بھی آپ کو عربی زبان نظر آتی ہے قرآن میں، حدیث میں اور باقی کتابوں میں، ان سب میں دو طرح کے جملے استعمال ہوتے ہیں، تیسرا کوئی جملہ نہیں۔ پہلے جملے کو ہم جملہ اسمیہ کہتے ہیں، اور جملہ اسمیہ اس جملے کو کہتے ہیں جس کے شروع میں اسم آ جائے، ناؤن آ جائے۔ ہر وہ جملہ جس کی ابتدا کسی اسم سے، کسی آدمی کے نام سے، جگہ کے نام سے، چیز کے نام سے ہو، وہ جملہ اسمیہ ہوگا۔ اور ہر وہ دوسری قسم جو ہے وہ فعلیہ ہوتی ہے۔ ہر وہ جملہ جس کی ابتدا فعل سے ہو، ورب سے ہو، ایکشن سے ہو، اس کو ہم جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ مثلا کھانا، پینا، سونا، جاگنا، کوئی بھی فعل اگر جملے کے شروع میں آ جائے گا اس کو جملہ فعلیہ کہیں گے۔ جملہ فعلیہ پہ ابھی ہم بات نہیں کر رہے، یہ بک 2 میں جا کے ہم اس پر بات کریں گے، اس لیے ہم اس پر بھی فوکس نہیں کر رہے۔ ہم بات کریں گے صرف جملہ اسمیہ پر۔ جملہ اسمیہ کو اگر ہم فردر ڈیوائڈ کریں تو ایک جملہ اسمیہ دو چیزوں سے مل کر بنتا ہے، اس میں دو چیزیں ہونا ضروری ہیں، پھر جا کے وہ جملہ اسمیہ بنے گا۔ پہلی چیز کو ہم کہتے ہیں مبتدا، اور دوسری چیز کو ہم کہتے ہیں خبر۔ مبتدا چونکہ کیا ہوتا ہے، مبتدا جو ہے وہ ابتدا سے نکلا ہے، وہ لفظ جس سے جملے کی ابتدا ہو رہی ہوتی ہے جملہ اسمیہ کی، اس کو مبتدا کہتے ہیں۔ لیکن اگر اس کی مور ٹپیکل ڈیفینیشن کریں، وہ ڈیفینیشن یہ بنتی ہے کہ جس چیز کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں وہ مبتدا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں حامد بیٹھا ہوا ہے، حامد کھڑا ہے، حامد نکل گیا ہے، تو ہم حامد کی بات کر رہے ہیں، تو اس جملے میں ہمارا جو مبتدا ہے وہ حامد ہے۔ خبر کی ڈیفینیشن اگر کریں تو خبر جو ہے وہ جملے کا وہ حصہ ہوتا ہے جس سے جملے کا مطلب پورا ہو جاتا ہے۔ اگر وہ ہوگا تو جملہ کا مطلب پورا ہوگا، اگر وہ نہیں ہوگا تو جملے کا مطلب پورا نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں قلم، اور چپ ہو جاتا ہوں۔ آپ کہیں گے قلم کو کیا ہوا؟ میں کہتا ہوں، پھر میں نے کہا قلم پرانا ہے، تو پرانا جو لفظ ہے اس نے آ کر جملے کا مطلب پورا کر دیا، تو وہ ہماری خبر ہو جائے گی۔ اس کے آگے بات کرتے ہیں کہ مبتدا اور خبر میں کچھ سملرٹیز ہوتی ہیں اور کچھ جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہونے چاہیے۔ سملرٹیز کس میں ہونے چاہیے کہ واحد اور جمع کے اندر سملر ہونا چاہیے، یعنی اگر مبتدا ایک ہے، سنگولر ہے، تو خبر بھی سنگولر ہونی چاہیے، اور اگر مبتدا دو ہیں تو خبر بھی دو ہونی چاہیے، اور اگر مبتدا جمع ہے تو خبر بھی جمع ہونی چاہیے۔ اسی طرح دوسری سملرٹی جو ہے وہ مذکر اور مؤنث کی ہونی چاہیے۔ مبتدا اگر مذکر ہے تو خبر بھی مذکر ہونی چاہیے، اور مبتدا اگر مؤنث ہے تو خبر بھی مؤنث ہونی چاہیے۔ یہ کچھ سملرٹی ہیں مبتدا خبر کے اندر۔ آگے جیسے ہم سبق پڑھیں گے تو بات سمجھ میں آتی چلی جائے گی۔ لیکن ایک چیز ایسی ہے جس پہ مبتدا اور خبر جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں۔ وہ کیا ہوتے ہیں کہ اگر مبتدا جو ہے وہ ہمیشہ معرفہ ہونا چاہیے، مبتدا ہمیشہ کیا ہونا چاہیے؟ معرفہ ہونا چاہیے، اور خبر جو ہے وہ ہمیشہ ناکرہ ہونی چاہیے۔ یہ ایک ان کے اندر جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ چیز ہے۔ آپ یہ بات کرتے ہیں کہ مبتدا معرفہ کیا ہوتا ہے؟ معرفہ کہتے ہیں ہر جانی پہچانی چیز کو، معلوم چیز کو ہم معرفہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اس میں چیزوں کے، جگہوں کے نام ہیں، اس میں آدمی انسانوں کے نام ہیں، محمد، حامد، خالد، اور پنجاب یونیورسٹی، اس طرح کی یونیورسٹیز کی مطلب چیزوں کے نام جو ہیں وہ معرفہ ہوتے ہیں۔ ایک اور طریقہ ہے کسی بھی چیز کو معرفہ بنانے کا، وہ یہ ہے آپ کسی بھی لفظ کے شروع میں الف لام لگا دیں گے تو وہ معرفہ بن جائے گا۔ جیسے انگلش میں ہم دا لگاتے ہیں، یہ دا جو ہے وہ آرٹیکل ہوتا ہے انگلش میں، تو یہ الف لام جو ہے وہ ہمارا آرٹیکل ہے، تو الف لام لگانے سے چیزیں کیا ہیں؟ معرفہ بن جائیں گی۔ معرفہ کی ایک اور بہت زبردست مثال سمجھانے کے لیے وہ یہ ہے کہ معرفہ ہوتا کیا ہے۔ مثال کے طور پر ہم 3-4 دوست آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم میں سے ہر دوست پنجاب یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے۔ ہم بیٹھے ہوئے تھے آپس میں، تو ایک لڑکے نے اٹھ کر کہا کہ یار کل میں یونیورسٹی نہیں آؤں گا۔ اب ہم سب کو پتہ ہے وہ کون سی یونیورسٹی کی بات کر رہا ہے، تو یونیورسٹی کا وہ جو لفظ ہے وہ ہم سب کے لیے معرفہ ہے، کیونکہ اس کے بیک گراؤنڈ میں ہمارے پاس نالج ہے کہ یہ پنجاب یونیورسٹی کی بات کر رہا ہے۔
ناکرہ کو لیں، ناکرہ جو ہے وہ ہر وہ لفظ، ہر وہ چیز ہوتی ہے جو ویل نون نہیں ہوتی. مثال کے طور پر اگر ہم 5-6 دوست بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی آدمی کہے کہ یار کل میں نے ایک کتاب خریدی، اب ہمیں کیا پتا کہ کون سی کتاب خریدی ہے، تو یہ ہمارے لیے ناکرہ ہو جائے گا. اگر یہاں تک آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہے تو ہم آگے چلتے ہیں. معرفہ اور نکرہ کو ابھی ذہن میں رکھیے. اس کو میں ریموو کر دیتا ہوں تاکہ ہم باقی چیز کو استعمال کر لیں. ہم نے کہا کہ ہر وہ چیز جس کے شروع میں الف لام لگ جائے گا وہ کیا بن جاتی ہے، وہ معرفہ بن جاتی ہے. پھر آگے ایک رول یہ ہے کہ ہر وہ لفظ جس کے شروع میں الف لام لگ جائے گا اس کے آخر میں آپ کو تنوین نہیں آئے گی، نظر آئے گی. یہ پہلے بیتن تھا، یعنی تنوین کہتے ہیں 2 زبروں کو، 2 زیروں کو اور 2 پیشوں کو. تو جس لفظ کے آخر میں تنوین ہوگی اس پہ جب ہم الف لام لگا دیں گے تو آخر سے تنوین ہٹ جائے گی، یعنی تنوین اور الف لام ایک لفظ پر اکٹھے نہیں ہو سکتے. اسی طرح کتابن تھا تو الکتابو ہو جائے گا، قلمن تھا تو القلمو ہو جائے گا، جملن تھا تو الجملو ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اب ہم جاتے ہیں اپنے جملہ یہاں پر. تو میں شروع میں آپ کو بتاؤں گا مبتدا خبر کیا ہے، باقی پھر آپ خود پریکٹس کر لیجیے گا. تو القلم مکسور، سب سے پہلے دیکھتے ہیں جملہ اسمیہ ہے یا جملہ فعلیہ ہے. القلم، قلم جو ہے وہ چیز کا نام ہے، تو یہ اس کی ابتدا چونکہ اسم سے ہوئی ہے تو یہ جملہ اسمیہ ہو گیا. اب ہم نے کہا تھا جملہ اسمیہ کے 2 پارٹ ہوتے ہیں، مبتدا اور خبر. تو پہلا پارٹ جو ہے مبتدا ہے اور اس کو میں میم سے لکھ رہا ہوں ایسے کر کے، اور اس پر الف لام لگا ہوا ہے، یعنی یہ نکرہ ہے، معرفہ ہے، سوری یہ معرفہ ہے. اس کے بعد مکسورن ہے اور یہ خبر ہے ہماری اور یہ نکرہ ہے. تو مبتدا اور ہو گیا. اس کے بعد الباب مفتوح، دروازہ کھلا ہوا ہے. الولد جالس، لڑکا بیٹھا ہوا ہے. والمدرس واقف، اور استاد کھڑا ہے. الکتاب جدید، کتاب نئی ہے. والقلم قدیم، اور قلم پرانا ہے. الحمار صغیر، گدھا چھوٹا ہے. والحصان کبیر، اور گھوڑا بڑا ہے. الکرسی مکسور، کرسی ٹوٹی ہوئی ہے. المندیل وسخ، رومال میلا ہے. الماء بارد، پانی ٹھنڈا ہے. القمر جمیل، چاند خوبصورت ہے. البیت قریب، گھر قریب ہے. والمسجد بعید، اور مسجد بعید ہے. الحجر ثقیل، پتھر وزنی ہے. والورق خفیف، اور ورقہ پیپر جو ہے وہ ہلکا ہے. اللبن حار، اور دودھ جو ہے وہ گرم ہے. القمیص نظیف، اور قمیص میلی ہے. اب جتنے بھی جملے ہم نے اوپر سے پڑھے ہیں یہ سارے کے سارے جملہ اسمیہ ہے. ان کا سیم پیٹرن ہے. ہر جملے کی ابتدا آپ کو الف لام سے نظر آ رہی ہوگی معرفہ بنانے کے لیے. تو شروع میں ہم معرفہ لگائیں گے، خبر اس کی ناکرہ لے کر آئیں گے. اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پر کچھ تمارین ہیں. تو دیکھتے ہیں پہلی تمرین کیا ہے. پہلی تمرین کیا ہے، اقرا پڑھیے، وکتب لکھیے، مع ضبط اواخر الکلمات، کلمات کی جو ہر لفظ کی جو اینڈنگ ہے نا اس کو ہم نے اعراب دینا ہے. تو یہاں پر مسجد ہے تو اس پہ الف لام نہیں لگا تو مسجدون لگ جائے گا، اور یہاں پر الف لام لگ گیا تو المسجدو آ جائے گا. تو جس لفظ پر الف لام لگا ہوگا اس پر ہم نے 1 پیش دینی ہے، اور جس پر الف لام نہیں لگا ہوگا اس پر ہم نے 2 پیش دینی ہے. یہ آپ ایکسرسائز جو ہے وہ کلاس کے اندر آپ کر لیں گے، اس لیے اس کو ہم سکپ کر رہے ہیں. اس کے بعد دوسری ایکسرسائز ہے اقرا وکتب، پڑھیے اور لکھیے. اس کے اوپر آپ کو اعراب نظر نہیں آ رہے ہوں گے، یہ بھی بہت آسان ہے. جس پر الف لام لگا ہوگا اس پر ہم نے 1 پیش دینی ہے، اور جس پر الف لام نہیں لگا ہوگا اس پر ہم نے 2 پیشیں دینی ہیں. تو پہلی مثال میں کر دیتا ہوں، المکتب مکسور، اور دوسری بھی کر دیتا ہوں، المدرس جدید. تو اس طرح آپ نے باقی ساری کی ساری ایکسرسائز جو ہے وہ آپ نے کلاس کے اندر یا آپ کی ٹیچر جو آپ کو اسائنمنٹ دیں گی اس میں آپ نے کر لینا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس تیسری ایکسرسائز ہے، اس میں دیکھیں املا الفراغ، خالی جگہ کو پر کیجئے، فیما یلی جو نیچے آ رہی ہے، بوضع کلمات مناسبہ، مناسب کلمہ رکھنے کے ساتھ، من الکلمات التالیہ جو نیچے ہیں، یعنی ان کلمات کا جو ہمیں ایک ورڈ بینک دیا ہوا ہے یہ والا، اس میں سے ہم نے کلمات چوز کرنے ہیں ان میں سے. اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جو ہم نے نیچے خالی جگہ ہیں اس میں جملے کا پہلا پارٹ تو موجود ہے، یہ والا یعنی مبتدا موجود ہے، اوپر سے ہمیں خبر لگانی ہے. ٹھیک ہے، تو الحجر ثقیلون ہو جائے گا، القمر کیا آئے گا، جمیلون آ جائے گا، المندیل کیا ہو جائے گا، واسخون ہو جائے گا. اس طرح آپ نے باقی ایکسرسائز جو ہے وہ کلاس کے اندر کر لینی ہے. چوتھی ایکسرسائز جو ہے اس میں دیکھیں کہ املا الفراغ، خالی جگہ کو پر کیجئے، فیما یلی نیچے آنے والی، بوضع کلمات مناسبہ. اس میں آپ دیکھیں
ہمارے پاس جملے کا دوسرا پارٹ ہے، خبر موجود ہے لیکن مبتدا مسنگ ہے، تو ہم نے اپنی مرضی سے کوئی بھی لگا دینا ہے لیکن گرامر کے اعتبار سے وہ ٹھیک ہو۔ تو پہلا خالی جگہ میں آپ کے لیے کر دیتا ہوں، نظیفن، نظیفن کہتے ہیں صاف ستھرا، تو میں اس پر مبتدا لگانا ہے، مبتدا سے الف لام آئے گا تو میں کہوں گا القمیص، القمیص نظیفن، قمیص نہیں ہے، باقی ایکسرسائز آپ کلاس کے اندر کر لیں گے۔ اس کے بعد الکلمات الجدیدہ ہے، جیسے میں شروع سے کہتا آ رہا ہوں کہ ہر لیسن کے آخر میں آپ کو اس طرح کا ایک باکس نظر آئے گا جس میں نئے ورڈز ہوں گے، اور یہ یاد کرنا بہت ضروری ہے، ان سے آپ کی ووکیبلری بلٹ ہوگی۔ القمر چاند کو کہتے ہیں، نظیف صاف ستھرا، کبیر بڑا، خفیف ہلکا، جدید نیا، حار گرم، مفتوح کھلا ہوا، جمیل خوبصورت، قدیم پرانا، بارد ٹھنڈا، مکسور ٹوٹا ہوا، واقف کھڑا، وسخ میلا، صغیر چھوٹا، ثقیل وزنی بھاری، اور جالس بیٹھا ہوا۔ جی اگلی جو ایکسرسائز ہے، اگلا جو پارٹ ہم دیکھ رہے ہیں اس میں تھوڑا سا یہ ہے کہ وہ پڑھنے کے اعتبار سے، پروننسیشن کے اعتبار سے ہماری کچھ ہیلپ کرنا چاہ رہے ہیں۔ وہ یہ دیکھیں ہمارے پاس نجم تھا، ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم نے اس پر الف لام لگا دیا تو تنوین یہاں سے ہٹ گئی، لیکن ایک چیز یہاں پر اور ہے کہ اگر آپ کو لگ رہا ہے، یعنی کہ اگر آپ کو یہاں پر شد نظر آ رہا ہے یہ والا الف لام لگنے کے بعد، تو پھر ہم اس کا جو لام ہے وہ ہم سائلنٹ کر دیں گے، اس کو نہیں پڑھیں گے۔ اب اس کو ان نجمو پڑھیں گے، النجمو نہیں پڑھیں گے۔ تو رجلن کو ہم الرجلو پڑھیں گے، الرجلو نہیں پڑھیں گے۔ دیکن کو الدیکو پڑھیں گے، الدیکو نہیں پڑھیں گے۔ طالبن کو ہم الطالبو پڑھیں گے، الطالبو نہیں پڑھیں گے، تو یہ وہاں سے وہ سائلنٹ ہو جائے گا۔ یہاں پر النجم بعید، ستارہ دور ہے، الرجل واقف، آدمی کھڑا ہوا ہے، السکر حلو، چینی میٹھی ہے، الطالب مریض، یہ آپ نے پڑھنے کی ساری پریکٹس کرنی ہے، طالب علم مریض ہے، بیمار ہے، الدیک جمیل، مرغہ خوبصورت ہے، الدفتر جدید، کاپی یا بڑا جو رجسٹرڈ ہوتا ہے وہ نیا ہے، التاجر جو ہے وہ مالدار ہے، دکان مفتوح، دکان کھلی ہوئی ہے، الولد فقیر، بچہ جو ہے وہ غریب ہے، التفاح لذیذ، سیب مزیدار ہے، الطبیب طویل، ڈاکٹر لمبا ہے، والمریض قصیر، اور مریض کیا ہے پست قد ہے۔ آگے ہمارے پاس تمارین ہے، پہلی تمارین جو ہے وہ بالکل سیم ہے، جس پر الف لام لگا ہوگا، اس میں یہ کیا کرنا ہے، دیکھنا ہے کہ کس لفظ میں الف لام سائلنٹ ہوگا اور کس میں نہیں ہوگا۔ اس میں ہم نے پھر وہی آپ خالیہ لگانی ہے، جملے کا دوسرا پارٹ آپ کو نظر آ رہا ہے، پہلا پارٹ یعنی مبتدا نہیں ہے، تو ہم نے یہاں پر مبتدا لگانا ہے لیکن الف لام کے ساتھ ایسے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جدول ہے، الف اور با میں جو سوٹیبل ہیں وہ ہم نے لگا دینے ہیں۔ مثال کے طور پر الطالب مریض ہو جائے گا، الدکان مفتوح ہو جائے گا، التفاح لذیذ ہو جائے گا، الماء حار ہو جائے گا، اور الحجر ثقیل ہو جائے گا، اور قلم مکسور ہو جائے گا۔ الکلمات الجدیدہ آگے ہیں، الحلو میٹھا، طویل لمبا، مریض بیمار، فقیر غریب، دکان کو کہتے ہیں کثیر پست قامت کو، اور غنی جو ہے مالدار کو، تفاح جو ہے وہ سیب کو کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔